تو انسان کو زندگی میں کبھی بھی پریشانی، دکھ، مصیبت، بیماری آئے تو اس کی کتنی وجہ ہوتی ہے؟ نمبر 1، دکھ، مصیبت اور بیماری اور پریشانی کا سب سے پہلا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہاتھوں کی کمائی سامنے آتی ہے۔ گناہ کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، سستی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی، تو اس گناہ کی شامت پڑتی ہے، اس کی نحوست پڑتی ہے دکھ کی شکل میں، مصیبت کی شکل میں، بیماری کی شکل میں، پریشانی کی شکل میں۔ اللہ عز و جلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور ساتھ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ حالانکہ اکثر اللہ معاف کر دیتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، یہ کبھی کبھی بس جھنجھوڑتے ہیں۔ ایک بندے کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 2 روٹیاں کھائے گا، اگر اس کو نہیں سمجھ آئی وہ 6 روٹیاں کھا لے تو کیا بنے گا، کیا ہوگا؟ اب ہاسپٹل میں پہنچا ہے، فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، تو نہ وہ کچر پچر کھائے، اپنی خوراک کا خیال رکھے۔ ایک بندے نے چوری کر لی ہے، اللہ نہ کرے، اس پہ پابندی لگ گئی ہے کہ فیصل ٹاؤن نہیں آنا، فیصل ٹاؤن والوں کا تو کوئی گناہ نہیں، یہ چوری نہ کرتا، نہ پابندی لگتی۔ کوئی بھی پریشانی، مصیبت، دکھ انسان کو وارد ہوتا ہے تو اس کا پہلا سبب کیا ہے؟ ہاتھوں کی کمائی۔ مصیبت، دکھ، پریشانی اور بیماری کا دوسرا سبب یہ ہے، ایک بندہ ہے تو نیک لیکن مصیبت میں آ گیا۔ سبب کیا ہے؟ اصل میں اللہ مالک الملک اس کے گناہ معاف کرنا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کثرت اشغال کی وجہ سے اسے توبہ کا موقع نہیں مل رہا، ساتھ ساتھ کمی کوتاہی بھی ہو رہی ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، اور انسان سے تو ہر وقت ہی کمی کوتاہی ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم۔ اور اللہ کا حکم کیوں ہوتا ہے؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه۔ انسان کو کوئی دکھ آئے، کوئی غم آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی فکر لاحق ہو، یا تھکاوٹ ہی ہو جائے، یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، مالک الملک ان سب چیزوں کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ تیسرا سبب جس سے دکھ، پریشانی اور مصیبت اور بیماری آتی ہے، ارشاد ربانی ہے، یہ درجات کی بلندی کے لیے کوئی مصیبت آتی ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك على اللہ یسیر۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو مصیبت ظاہر ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے لکھ دی ہے کہ یہ مصیبت آئے گی۔ لکھا کیوں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، ایک انسان کا اللہ نے مقام اور منزل طے کر دی ہوتی ہے، انسان کا عمل اسے وہاں تک پہنچانے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ اسے معمولی مصیبتیں دیتے رہتے ہیں جو اسے پسند تو نہیں آتی۔ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ اس کا بندہ جنت کے اس درجے پر پہنچ جائے۔ یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 15
99 کی زبان سے نکلے کلمات جو ہیں اللہ اس کی قدر کرتے ہیں، اور نکلے ہوئے کلمات پہ سزائیں بھی ملتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات سکھائی تھی۔ ایک صحابی کی استفسار پہ آپ نے کہا کہ درود زیادہ پڑھا کرو، حدیث لمبی ہے، صحابی نے یہ گزارش کی اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں، مجھے مانگنے کا کچھ وقت ہی نہ ملے تو پھر فرمایا اذا تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، میرے صحابی اگر تم کثرت سے درود پڑھتے رہو گے تو یاد رکھنا زندگی کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور اللہ ذوالجلال تمہارے سارے گناہوں کو بھی معاف کروا دے۔ زبان سے کلمہ بولا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ رب اغفر وارحم وتوب علی انک انت التواب الرحیم اللہم اغفر لی ذنبی۔ ان الفاظ میں سے جو الفاظ بھی آپ کو آسان لگے اگر آپ اپنی زبان پہ لے آئیں اور اگر سید الاستغفار آ جائے تو پھر تو اللہ کی رحمت ہی رحمت ہو جاتی ہے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کی مصیبتوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، اس کی تنگی کو آسانی میں بدل دیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال اسے وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اس نے کبھی گمان ہی نہیں۔ اور اگر سید الاستغفار صبح کو پڑھ لے موقنا بہا، یقین کرتے ہوئے، تو رسول کائنات کی یہ خوشخبری ہے اگر وہ مغرب سے پہلے فوت ہو جاتا ہے دخل الجنہ، یہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور اگر مغرب کے وقت شام کو پڑھ لیتا ہے فمات قبل ان یصبح، صبح سے پہلے فوت ہو جاتا ہے، تو یہ شخص جنتی ہے۔ جس شخص کا عقیدہ درست ہے، فرائض کی پابندی کرتا ہے، اس کلمے کو تو اس نے اختیار کر لیا، لیکن اللہ جلال نے 24 گھنٹے کی خوشخبری اپنے پیغمبر کی زبان اطہر سے سنا۔ زبان سے نکلے کلمات کی وجہ سے زندگی میں روشنی آتی ہے یا تاریکی آتی ہے۔ اچھے کلمات انسان بولتا ہے، زندگی پر رونق بن جاتی ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ سید المرسلین کا فرمان ہے جو اتنے الفاظ زبان پہ لے آئے، زندگی کا کوئی بھی غم ہو اللہ ذوالجلال اس غم کی جگہ پہ خوشی کو لے آتے ہیں۔ إلا أبدله الله مكانه فرحا، اللہ اس غم کو دور کر کے اتنی خوشی عطا کر دیتے ہیں۔ صحابی نے پھٹ سوال کیا، اللہ کے رسول اس کا مطلب ہے یہ تو ہمیں سیکھنا چاہیے؟ فرمایا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، ہاں جس نے کبھی یہ بات سن لی وہ اس کو ضرور سیکھے اور یاد کرے تاکہ غموں کو اپنی زندگیوں سے دور کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابه غم او ہم او سقم او شدہ، کسی کی زندگی غموں میں، فکروں میں یا کسی سختی میں چلی گئی، بیماریوں میں گر گئی، طاقت کتنی ہے زبان سے نکلنے والے الفاظ کی، جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کہے جائیں اور اتنا کہہ دے اللہ ربی لا شریک لہ، اتنے الفاظ وہ کہہ دے اللہ اس کا غم، فکر، بیماری اور وہ سختی اس سے ختم کر۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص قرض سے بہت پریشان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كان عليك مثل جبل صغير دينا اذهبه الله عنك، اگر صغیر پہاڑ جتنا بھی تجھ پہ قرض ہے یہ کلمات اپنی زبان پہ لے آؤ، اللہ اس قرض کو دور فرمائے۔ عبادت کا انسانی زندگی پہ اثر ہے، یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہم کرتے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء ذی النون لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها قط الا استجاب اللہ لذلك. زندگی کے کسی پریشانی میں اگر کوئی ایک کلمہ پڑھ لے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لم يدع بها رجل قط الا استجاب اللہ لذلك، جب بھی یہ کلمات اپنی زبان پہ لائے اور دعا کر دے اللہ عز وجل اس کی دعا کو رد نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو اس زاویے میں رہنمائی اور تربیت دی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بیماری یا انسان کو کوئی دکھ اور غم آتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے. اللہ عز وجل اپنے بندوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جو اللہ عز وجل کے دین کو ماننے والے ہیں اللہ عز وجل انہیں تنبیہ کرتے ہیں کہ ابھی ضرورت ہے کہ تم اپنے رب کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو، ضرورت ہے کہ تم اللہ عز وجل کے دین کی سربلندی کے لیے اور صلاحیتیں لگاؤ. اس لیے اللہ عز وجل فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک دے کر، کبھی تمہارے مال و دولت میں کمی کر کے، کبھی تمہاری افرادی قوت میں کمی کر کے، کبھی پھلوں میں کمی کر کے، لیکن یہ ایک آزمائش ہی ہوگی. وہاں خوشخبری بھی سنا دی جن ساری آزمائشوں کے باوجود بہادری کے ساتھ خاموشی کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے. اللہ عز و جلال نے اس کے لیے بہت ساری خوشخبریاں رکھی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ عز و جلال فرماتے ہم نیکیوں کے ساتھ بھی آزماتے ہیں، برائیوں کے ساتھ بھی، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ پلٹ آؤ، آ جاؤ پلٹ کے اپنے رب کی طرف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بھی بیان کیا ہے. یہ حکمت اور مقصد ہے. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه ولا سقم. انسان کو کوئی بھی بیماری لاحق ہو، غم لاحق ہو، فکر لاحق ہو، کوئی تکلیف پہنچے یا اس کے پاؤں میں کانٹا چھپ جائے، اگر اس پر بھی صبر کرتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کا اس بیماری اور تکلیف کو کفارہ بنا دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسری حکمت بیان کی ہے. سنن نبی داود کی روایت ہے ان العبد اذا سبقت له من الله المنزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده او في ماله او في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله سبحانه وتعالى. اللہ عز وجل جب اپنے کسی بھی بندے کو ایک بلند مقام عطا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ نے لکھ دیا کہ اس کو بلند مقام نصیب ہوگا، ثم لم يبلغها بعمله، لیکن اس کے عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، اتنے اعمال نہیں کرتا جتنے اعمال اسے کرنے چاہیے. ابتلاہ اللہ فی جسدی او فی مالی او فی ولدی. تو تین طرح کی آزمائشیں اللہ عز و جلال دیتے ہیں. اس کے جسم میں کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس کو مالی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، اس کو اولاد کی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. ثم صبرہ علی ذلک، اس کو کوئی معمولی سی بیماری بھی آئے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے، مالی پریشانی آئے اس پہ بھی صبر کرتا ہے، اور اپنی اولاد کی پریشانی پر بھی صبر کی توفیق اللہ عز و جلال اسے عطا کرتے ہیں. کب تک؟ حتی یبلغہ المنزلہ التي سبقت له من اللہ سبحانہ وتعالی، یہاں تک کہ اللہ عز و جلال اس بلند درجے اور مقام تک اسے پہنچا دیتے ہیں اس صبر کی وجہ سے. یہاں یہ دوسری بات بھی سمجھنا ضروری ہے، جہاں اللہ عز و جلال نے کسی بھی بیماری میں حکمتیں رکھی ہیں وہاں مومن کی بیماری کے ایک نہیں 10 فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ
صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ ذو الجلال جب کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے کسی آزمائش میں مبتلا کر۔ بندہ مومن جس کو اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہر فیصلے کو اپنی عقل سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ دیکھیے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی دعا کو اللہ ذو الجلال رد نہیں کرتے تھے، جب آخری عمر میں ان کی آنکھیں، ان کی روشنی ختم ہو گئی تو لوگ کہتے تھے دعا کرو، وہ کہتے تھے قدر اللہ خیر من بصری، میرے رب کا فیصلہ مجھے میری آنکھوں سے زیادہ اچھا لگتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ جب انسان کے ساتھ اللہ ذو الجلال خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اسے کوئی چھوٹی آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، اور یہ اللہ ذو الجلال کی محبت کا ایک اظہار ہے کہ اللہ ذو الجلال اس سے پیار کرتے ہیں اور اسے اپنے اور قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذو الجلال کی محبت کی نشانی ہے، ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، اللہ جس قوم سے محبت کرتے ہیں انہیں آزماتے ہیں۔ فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع، جو صبر کرتا ہے اسے صبر کے ثمرات نصیب ہوں گے، اور جو رونا دھونا کرتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، اس کے حصے میں صرف رونا دھونا ہی آتا ہے۔ علماء امت کا کہنا ہے کس شخص، کس قوم کو اللہ ذو الجلال کسی بیماری مصیبت میں ڈالتے ہیں اور محبت کی نشانی ہوتی، جس کی تین بنیادیں ہیں، توحید جس کی خالص ہو، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ اللہ ذو الجلال کے پیغمبر کو اپنا آئیڈیل سمجھے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، وہ دین اسلام کو ایک کامل دستور سمجھنے والا ہو۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو جس کی اللہ ذو الجلال نے توحید کو خالص رکھا ہو، جس نے اپنا آئیڈیل رول ماڈل محمد مصطفیٰ کو بنایا ہو، جو اسلام کو اپنے لیے مکمل اور کامل دستور سمجھتا ہو اور عمل کرتا ہو، ایسے انسان کی دکھ اور بیماری کو اللہ ذو الجلال نعمت بناتے ہیں۔ مت سمجھیے گا کہ اگر کافر بیمار ہو تو یہ بھی اللہ کی محبت کی نشانی ہے، نہیں، یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ ذو الجلال نے ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے۔ جس طرح کافر بڑی سے بڑی نیکی کرتا ہے، اس کو اس کا قیامت کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے، اسی طرح کسی بھی مصیبت کا سامنا اگر کافر کو کرنا پڑتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہ ایمان اللہ ذو الجلال نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے۔ سیدنا صہیب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، عجبا لامر المؤمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا ہر کام ہی کتنا عجیب ہے۔ ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی خوشی نصیب ہو تو شکر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبْرٌ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اگر اسے کوئی مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِ، یہ امتیاز صرف مومن بندے کا ہے، کافر کو یہ نصیب نہیں ہوتا، منافق جو عقیدے کا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی وجہ سے اللہ ذو الجلال نے اس کے لیے انعامات کی بارش کر رکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیسرا فائدہ بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس اشد بلاء، سب سے زیادہ آزمائشوں کا سامنا کن کو کرنا پڑتا ہے؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پہ آئیں، پھر جو انبیاء کے مشن کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ایک آدمی کو اس کے دین کے اعتبار سے ہی آزمایا جاتا ہے۔ ان کان صلب الدین اشتد بلاؤہ، دین میں جتنا مضبوط ہوگا اتنی زیادہ آزمائشوں کا سامنا ہوگا۔ وان کان فی دینہ رقہ، اگر اس کے دین میں کمزوری ہے، ابتلی علی حسب دینہ، تو اس کی آزمائش بھی اتنی تھوڑی ہوگی۔ فما تبرح البلاء على الصبر حتى تدع
यमशी अलल अर्ज़ि लैसा अलैहि खतीअह, जब किसी इंसान को कोई मुसीबत और बीमारी आती है और वो सब्र करता रहता है, पहला कदम जमीन पे रखता है, चलना शुरू करता है, सर से पांव तक कोई भी गुनाह बाकी नहीं बचता, लैसा अलैहि खतीअह, सब गुनाह उसके मुआफ हो चुके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी रिवायत में फरमाया, सहीहुल जामे की रिवायत है, इन्ना सालिहीन युशद्ददु अलैहिम, सालिह लोग उन पे सख्तियां तो आती हैं, व इन्नहु ला युसीबु मुमिनन नकबह मिन शौकह फमा फौqa ذلك इल्ला हुत्तत अन्हु बिहा खतीअतुह व रुफिअ लहु बिहा दरजह। जब भी किसी सालिह, किसी मोमिन इंसान को कोई परेशानी लाहिक होती है, कांटा चुभे या उससे भी छोटी तकलीफ हो, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उसके गुनाहों को मुआफ फरमाते हैं और उसके दराजात को बुलंद फरमा देते हैं। एक चौथा फायदा जिससे इंसान अक्सर गाफिल रहता है, इंसान जितनी भी कोशिश करे उसकी सबसे बड़ी खुशी और सआदत यह है कि गुनाहों से पाक हो जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन युसीबुहु अज़न मिन मरदिन फमा सिवाहु इल्ला हत्तल्लाहु बिही सय्यिआतिह कमा तहुत्तु अश-शजरतु वरक़हा। सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, जब भी किसी मुसलमान को बीमारी लाहिक हो या कोई और तकलीफ हो, इल्ला हत्तल्लाहु बिही सय्यिआतिह, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल उसके गुनाहों को गिरा देते हैं। कमा तहुत्तु अश-शजरतु वरक़हा, जिस तरह मौसमी खिज़ा में दरख्त अपने पत्ते झाड़ देते हैं, इसी तरह उसके गुनाहों को खत्म कर दिया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबी अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाते हैं, सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, फरमाते हैं वहुवा युअक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार की हालत में हैं, फमसस्तुहु बियदी, मैंने अपने हाथ से आपका जस्दे अत्थर उसको छुआ, फिर मैं कहने लगा, इन्नक लतुअकु वअकन शदीदा, अल्लाह के रसूल आप तो सख्त बुखार में मुब्तला हैं। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजल, आपने फरमाया जी हाँ, इन्नी उअकु कमा युअकु रजुलान मिनकुम, तुम में से अगर किसी दो सहाबियों को बुखार हो तो मुझे उसके बराबर एक को बुखार होता है, आपका बुखार दो लोगों के बराबर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने कहा, फ़क़ुल्तु ज़ालिक लिअन्न लक अजरैन, अल्लाह ने आपके लिए अजर भी तो दुगना रखा है। फ़क़ाल अजल, क्यों नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तीसरी रिवायत में फरमाया, उज़्मुल अजरी इंद उज़्मिल मुसीबह, जितनी मुसीबत बड़ी होगी अजर भी ज्यादा होगा। व इज़ा अहब्बल्लाहु क़ौमन इब्तलाहुम, अल्लाह अज़्ज़ल जलाल जब किसी को पसंद करते हैं तो उसे आजमाइश में डालते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ खुशखबरी भी सुनाई, सेहतमंद हालत, सेहतमंद की जो हालत होती है, बसा औकात नमाज छोड़ देता है, बसा औकात सुस्ती करता है, बसा औकात पूरी नमाज नहीं पढ़ता, बसा औकात दिल लगा के नमाज नहीं पढ़ता। लेकिन खुश नसीब है वो जो सेहत की हालत में पूरी नमाज पढ़ता है, दिल लगा के पढ़ता है, फिर बीमार हो जाता है, बीमारी की हालत में वो खुशू नहीं रहता, वो खुदू नहीं रहता, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ल जलाल बसा औकात वो खड़ा होके नमाज भी नहीं पढ़ता, बसा औकात बैठ के भी नमाज नहीं पढ़ सकता, बसा औकात लेट कर भी नमाज पढ़ने में दुश्वारी होती है, इशारे से नमाज पढ़ता है। खुशखबरी सुना दी, इज़ा मरिदल अब्द औ साफर कुतिब लहू बिमिस्लि मा कान यअमल मुकीमन सहीहा। सुनन नबी दाऊद की रिवायत है और सही बुखारी की रिवायत है, जो इंसान सेहत की हालत में अच्छी नमाज पढ़ता है फिर वो बीमार हो जाता है तो फिर जैसी भी नमाज पढ़ता है अल्लाह अज़्ज़ल जलाल फरमाते हैं इसकी नमाज का अजर वो लिखो जो इसने सेहत की हालत में और अपने सफर की हालत में नहीं, हजर की हालत में अच्छी नमाज पढ़ी थी। ये इनाम है अल्लाह अज़्ज़ल जलाल की तरफ से। बल्कि शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं और सुनाबिही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, ये दोनों सहाबी एक सहाबी की इयादत करने गए, कहने लगे कैफ़ अस्बहत, सुनाओ क्या हाल है।
قال اصبحت بنعمہ، میں نے اللہ ذو الجلال کی نعمت کو پایا ہے. اصبحت بنعمہ، اللہ کی نعمت ہے، اس کا فضل اور عنایت ہے. قال شداد، تو شداد صحابی بیان کرنے لگے، ابشر بکفارات السیئات، خوش ہو جاؤ گناہوں کا کفارہ بن گیا. وحط الخطایا، گناہوں کی معافی کے اس مرحلے میں خوش ہو جاؤ. فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ان اللہ عز وجل یقول، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں، اذا انا ابتلیت عبدا من عبادی مؤمنا، جب میں کسی مومن بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہوں، فحمدنی علی ما ابتلیتہ، اور وہ پھر بھی میری تعریف ہی کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، العافیہ کہتا ہے، شکر بجا لاتا ہے، حالانکہ میں نے اسے آزمائش میں ڈالا ہے. فاجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحیح، میرے فرشتوں، انا قیدت عبدی، میں نے ہی یہ بیماری کی زنجیریں ڈالی ہیں، لیکن سنو، جو پہلے عمل کر رہا تھا، جو اجر اس وقت لکھتے تھے، اب بھی اجر وہی لکھنا ہے جو تم پہلے لکھا کرتے تھے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک خوشخبری سنائی، بیماری کی حالت میں انسان کے درجات کس قدر بلند ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت